انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا، کوئی میں 40-50 گھنٹے کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا، اور مجھے بند صرف اتنے گھنٹوں کے لیے کیا تھا، لیکن اخبار اور پی ٹی وی کی بھی ایکسیس بند کر دی تھی. تو ابھی تک ان کو کوئی بھی انفارمیشن 23 تاریخ سے اب تک کوئی انفارمیشن باہر سے نہیں ملی، سوائے اس کے کہ یا جب یہ صحافی گئے ہیں کل اور آج، یا اگر ان کے کل لائرز گئے ہیں. تو یہ میں نے کہا پہلے کلیریفائی کر لیں. پھر ہم نے خان صاحب کے کو جو کافی چیزیں ہوئی ہیں، جو سانحہ ہوا ہے جس کو ہم اسلام آباد میسیکر کہتے ہیں، اس کے بارے میں کافی انفارمیشن دی، ان کو کافی ڈیٹیلز بتائیں. اور یہ کافی کچھ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اور کئی بچے جو یہاں پہ بھی کھڑے ہیں یہ ادھر موجود تھے، تو اس کے بارے میں بتایا. تو خان صاحب عمران خان کافی شوق میں تھے، مطلب کافی زیادہ شوق میں تھے. وہ تو باری پوچھے تھے کیا بات کر رہے ہو. تو ان کو یہ بھی بتایا کہ جو اس سے 12 کا یہ فگر آ رہا ہے کیونکہ لوگ لاپتہ ہیں یا جیلوں میں، اس کے اوپر بھی واضح نہیں ہوا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے 5-5 ہزار لوگوں کے فگر کا. لوگ لواحقین اپنے رشتہ داروں کو جیلوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کس جیل میں ہے. تو کیونکہ وہ اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جیلوں میں ہوں، ہمیں بھی رابطہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے پاس یہ کافی انفارمیشن ہے. اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لاپتہ ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ ساروں کو کہو جا کے کہ جیل ہسپتالوں میں جائیں، جو زخمی ہوں ان کا پتہ کرائیں، اور جو شہید ہو گئے ان کا پتہ کرائیں. تو ہم نے کہا کہ لوگ اگر جاتے ہیں ہسپتال میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی ایف آئی آر فائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر آپ لائرز کو بتایا، کیونکہ لائر تھے وہاں پہ، لیکن ہم کیونکہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر جا کر محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر کرو، کیونکہ انہوں نے جو یہ قتل و غارت ہوا ہے بے گناہ انارمڈ، اور جو اپنا جو کہتے ہیں آئینی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا، آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی ہے. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے لوگوں کو وہاں بلا کر ایک قسم کا ایمبوش کیا ہے، اور آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے، اور رات میں تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس سے حملہ کروایا ہے بالکل اندھیرے کے اندر. انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں، اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا، اور یہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے. جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے. پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے، اور یہ غصہ بڑھے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمارے دکھ نہیں ہے اس کا.
اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے، کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا. ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے، جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا، لیکن وہ میرے پاس ہے، لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، انعام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے. سپریم کورٹ میں جائیں گے. ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی. یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی، آپ چھپا نہیں سکیں گے. یہ سب کچھ باہر آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت اب کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی، سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کا پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ان کا پیغام تھا، یہ میں نے آج آپ کو دے دیا. میڈم یہ بتائیے گا، اس احتجاج کے بعد ظاہر ہے لوگ شہید ہوئے، اس پر سارے لوگ مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، لیکن اس کے بعد جو پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آپ کی طرف سے بھی ایک دو ٹویٹس ہوئی کہ کنٹینر سے آواز بھی بند ہوگی، لائٹنگ بھی بند ہوگی. اسی طرح آپ کی دوسری بہن نے ایک ٹویٹ کی کہ بشریٰ بی بی کے متعلق، مشال یوسفزئی کے متعلق، یہ ساری جو باتیں ہیں اس پر خان صاحب نے کیا کہا؟ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. کنٹینر کے اوپر ہاں، یہ خان صاحب کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم وہاں موجود تھے اور یہاں پہ ہمارے کافی جرنلسٹ موجود تھے. اس وقت جب سنائپر رائفل سے لوگوں کی وہاں لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ بلڈنگوں کے اوپر سے لوگوں پہ فائر کریں، ماتھوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ہمیں آ کے شیل دے رہے تھے خالی. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر کی وہ جنریٹر خراب ہے، اس کو کنٹینر پہ کال دیں لوگوں کو کہ آپ پیچھے چلے جائیں. ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا اس کی جانیں بچائی جا سکے. اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. آپ پلان کچھ کرتے ہیں، یہ تو نہیں کسی نے سوچا تھا یہاں کے گولیاں چلیں گی. جب گولیاں چل رہی تھیں اس وقت ایک صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ وڈرا کریں اور کنٹینر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ساری انسٹرکشن جاتی ہیں، جہاں پہ لیڈرز آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کنٹینر پہ کوئی تھا نہیں، تو اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ساؤنڈ اور لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا تھا، تو کوئی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس وقت نہیں تھا تاکہ ہم ان کو سیفٹی کی طرف لے جاتے. یہ میں نے بات کی. ریما صاحبہ یہ بتائیے گا، اس سارے احتجاج میں کیا بشریٰ بی بی کے کردار سے مطمئن ہے؟ اور جو متنازع معاملہ ہے کہ سنجانی میں احتجاج ہونا چاہیے تھا عمران خان نے کہا، لیکن ڈی چوک چلے گئے. دیکھیں یہاں پہ بہت کنفیوژن تھی. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو لوگ ہیں جو یہ لوگوں کو آخری وقت بھیجتے ہیں، یہ کیا سسٹم ہے؟ اب پہلے بات کر لیں. کنفیوژن تو وہ کر رہے ہیں جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے، جنہوں نے یہ جو نقوی ہو گیا یا یہ شہباز شریف ہو گئے. آپ جب قافلہ چل پڑتا ہے پھر آپ آگے سے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ خود ہی تماشا بناتے ہیں، خود ہی انہوں نے سارا ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور خود ہی یہ سارا جو سوشل میڈیا پہ لیک کرتے ہیں یہ خود ہی کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لوگوں کا جذبہ بہت مضبوط ہے. آپ کو میں آپ کا اپنا قصہ بتا دیتی ہوں. میں لوگوں کو کہہ رہی تھی آگے نہ جاؤ، وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، آپ اپنی جانیں کیوں دیتے ہو؟ وہ لڑکے کہتے ہیں ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک ہم عمران خان کو نہیں لے کر جائیں گے. میں نہیں روک سکی تھی انہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو اب اس جذبے کو وہ کیا کریں گے جب لوگ کہہ رہے ہیں ہم جانیں بھی دے دیں گے عمران خان کے لیے؟ تو اب یہ کیا، اب آگے تو ان کو سوچنا ہے. لیکن اس صورتحال میں قیادت بہت ضروری ہوتی ہے کہ جب اتنا اگریسو کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو تو کیا بشریٰ بی بی ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی؟ دیکھیں انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا ہے، انہوں نے بالکل لیڈ کیا ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئی ہیں. لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے تھا جیسے عمران خان کا سسٹم ہے. تو اس کے اوپر سے آگے چلیں. جو کچھ دیکھیں سب کے اوپر جو چیز گزر گئی ہے، پہلے آپ یہ بتائیں
کہ جب گولیاں چل رہی تھیں آپ بتائیں کہ کنٹینر کے اوپر کھڑا کر کے ان کو نہیں مارنا تھا، ان کو سب کو انہوں نے مارنا نہیں تھا پھر تاکہ کنٹینر پہ سب کو کھڑا کر کے مروانا تھا؟ تو اس لیے آپ پہلے یہ سوال پوچھیں، صرف قیادت سے نہیں گولی کیوں چلی، آخری سوال نہیں، یہ سوال ان لوگوں کو بڑی دور تک لے کر جائے گا اور اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے گولی چلوائی۔ آج جب ہم صبح آ رہے تھے اڈیالہ کی طرف تو کل تو ہماری انہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی، ہم 6 گھنٹے باہر کھڑے رہے، عدالت لگی ہوئی تھی اور عدالت کے لیے فیملی، میڈیا اور لائرز کو اجازت ہوتی ہے عدالت اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن کل تو انہوں نے ہمیں نہیں اجازت دی۔ آج جب ہم آئے تھے کوئی 2 کلومیٹر پہلے ایک ٹرک کھڑا تھا، سب ٹریفک دونوں طرف سے گزر رہی تھی اور ہماری فیملی کی گاڑی کو انہوں نے سائڈ پہ کھڑا کر دیا اور ہمیں گزرنے نہیں دے رہے تھے۔ تو پھر جج صاحب جا رہے تھے اپنی پروٹوکول کے ساتھ، پھر ہم نے جب انہوں نے ٹرک سائڈ پہ کیا تو ہم نے اپنی گاڑی جج کی پروٹوکول کے ساتھ لگا کر آج ہم یہاں پہنچے ہیں، نہیں تو آج ہمیں انہوں نے 2 کلومیٹر پیچھے روک دیا تھا۔ سب سے پہلے میرے خیال میں کافی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں سوشل میڈیا پہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا تھا ان کو کوئی ایسی دوائی دی جا رہی ہے ان کی کوئی مینٹل حالت خراب ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں بات کر کے آج ہم نے ان کو یہ بتایا تو وہ اس پہ تو بالکل مسکرائے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ ہم نے ان کو کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں، انہوں نے کہا میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں ورزش بھی کر رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا، کوئی میں 40-50 گھنٹے کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا اور مجھے بند صرف اتنے گھنٹوں کے لیے کیا تھا لیکن اخبار اور PTV کی بھی ایکسیس بند کر دی تھی، تو ابھی